نعرہ لگاتے ہیں ہم اہل سنت، تاج شریعت تاج شریعت۔ قال قلت یا نبی اللہ، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کی یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، ایہما اولا بالشرک المرمی ام الرامی، یا رسول اللہ ان دونوں میں سے مشرک کون ہوگا؟ یہ قرآن پڑھنے والا جو الزام لگانے والا ہے یہ مشرک ہوگا، یا جس پڑوسی پہ اس نے الزام لگایا وہ مشرک ہوگا؟ قال بل الرامی، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے پڑوسی پر، ایک مسلمان پر شرک کا الزام لگانے کی وجہ سے یہ خود مشرک ہوگا۔ یعنی شرک کا الزام لگانا کس قدر بری چیز ہے کہ اگر قرآن کا قاری بھی ہو، قرآن کا عالم بھی ہو، قرآن کی رونق اس کے چہرے پر بھی ہو، اگر وہ کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگائے تو ایمان اس کا برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ پھر عرض کرتا ہوں اگر آپ کے رشتہ دار میں کوئی ایسا شخص ہو جو شرک و توحید کے مفہوم کو سمجھتا نہیں ہے اور ممکن ہو تو آپ انہیں شرک کی حقیقت کیسٹ سی ڈی یا کتاب دے دیں اور حقیقت توحید سی ڈی دے دیں، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہدایت نصیب فرمائے۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، یعنی اے پروردگار ہم سیدھا راستہ دیکھ تو چکے، اب استقامت کے ساتھ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آگے سیدھے راستے کا تعین کر دیا گیا کیونکہ ہر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صراط مستقیم پر ہیں، تو اب بتا دیا گیا کہ سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے۔ یہاں پر یہ نہیں فرمایا گیا صراط القرآن والحدیث، سیدھا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے، حقیقتاً تو سیدھا راستہ قرآن و حدیث ہی کا راستہ ہے، مگر لوگ قرآن و حدیث کی غلط تشریحات کر کے گمراہ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا راستہ قرآن و حدیث کا راستہ ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے سیدھے راستے کا ایسا تعین کر دیا کہ کوئی گمراہ کرنے والا کسی کو گمراہ ہی نہیں کر سکتا۔ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، یعنی اے مالک و مولا ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر احسان ہوا، جن پر تو نے انعام کیا، یعنی انبیاء کا راستہ، صحابہ کا راستہ، صدیقین کا راستہ، صالحین کا راستہ، اولیاء کا جو راستہ ہے اسی راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اب میں یہاں پر مختصر سی بات عرض کروں گا، انشاءاللہ آگے ہم اس کی تفصیل سنیں گے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا راستہ کیا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور سے پیار کرتے، حضور سے محبت کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہر چیز کی تعظیم کرتے، منہ مبارک کی تعظیم کرتے، بال مبارک، منہ مبارک پانی میں ڈال کر وہ پانی برکت کے لیے پیتے، شفا مل جاتی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عمل تھا، جیسا کہ البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے یہ بات لکھی اور الکامل فی التاریخ میں ابن اسیر نے یہ بات لکھی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سینکڑوں میل دور ہوتے اور جنگ میں پریشان ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد کے لیے پکارتے، وصال کے بعد بھی وہ مدد کے لیے پکارتے۔ یعنی صحابہ کرام کا عقیدہ یہ تھا کہ حقیقی مددگار اللہ تعالیٰ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا وسیلہ ہیں، ذریعہ ہیں، واسطہ ہیں۔ جو رسول اللہ کو مدد کے لیے پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر اپنی مدد کو نازل فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم، نہ ان کا جن پر غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا، یعنی اے مالک ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا اور ان لوگوں کے راستے سے بچا جو گمراہ ہو گئے، جتنے کافر ہیں
جتنے مشرک ہیں، جتنے یہودی عیسائی ہیں، جتنے بدعقیدہ، جتنے بد مذہب ہیں، سب کے راستے گمراہی کے راستے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام کے راستے سے محفوظ فرمائے۔ آخر میں ہم کہتے ہیں آمین۔ آمین کے معنی ہے الہی قبول فرما، الہی ایسا ہی فرما۔ جب دعا کے آخر میں آمین کہی جائے تو اس پر مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورہ فاتحہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے اور اس کے نور سے منور فرمائے۔ رب العالمین سورہ فاتحہ کی برکت سے ہماری تمام ظاہری، باطنی، جسمانی، روحانی ساری بیماریوں کو دور فرمائے۔